अक्सर लोग सवाल करते हैं लैलतुल क़द्र में, रमज़ान की रातों में, शब क़द्र की रात में क्या इबादत करें, कैसे गुजारें। तो चार कामों में इस रात को गुजारें, तकसीम करें। हमें दुआ मांगना नहीं आता, तन्हाई में अकेले बैठें। मेरे अल्लाह को हर चीज़ से ज़्यादा पसंद बंदे की वो हालत है जब बंदा अपने रब के सामने सजदे में अल्लाह की तारीफ़ कर रहा हो और अल्लाह से मांग रहा हो। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, वो खुद कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। और रमज़ान मांगने का बहुत खूबसूरत महीना है। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली शअनी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी वला इला अहदिन मिन खल्क़िका तरफ़त ऐनिन क़त्तु। इतनी खूबसूरत दुआ है। अब रात को ये डिवाइसेस जान नहीं छोड़ती हमारी नौजवान नस्ल की। तो रात का वक्त, तन्हाई का वक्त, कुछ वक्त अकेले हो के अल्लाह के सामने जिक्र करें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मांगना सीखें। 10 मिनट के लिए इन आखिरी ताक रातों में 10 मिनट से शुरू करें। 10 मिनट हाथ उठा के, यूं हाथ खोल के, 10 मिनट हाथ यूं रख के ना, खोल के, तलब दिखा के, दोजानू हो के बैठ के और अकेले बैठ के 10 मिनट अल्लाह से दुआ मांगें। रमज़ान की इन बाबरकत रातों में अपने रब से ताल्लुक़ बनाने के लिए दुआ का बहुत अहम किरदार है। अद्दुआ हुवल इबादा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ असल इबादत है। मेरे अल्लाह को हर चीज़ से ज़्यादा पसंद बंदे की वो हालत है जब बंदा अपने रब के सामने सजदे में अल्लाह की तारीफ़ कर रहा हो और अल्लाह से मांग रहा हो। दुआ मांगना बहुत मजबूत पिलर है, बड़ा मजबूत रास्ता है बराह रास्त अल्लाह से लेने का, बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने का। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, वो खुद कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। और रमज़ान मांगने का बहुत खूबसूरत महीना है, उसकी अताएं ही अताएं हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं लैलतुल क़द्र में, रमज़ान की रातों में, शब क़द्र की रात में क्या इबादत करें, कैसे गुजारें। तो चार कामों में इस रात को गुजारें, तकसीम करें। एक काम में इंसान थक जाता है, चार तरह से तकसीम कर ले। पहले कुछ देर नफल पढ़ ले, 2 नफल, 4 नफल, 6 नफल, 8 नफल, 10, 12, जितनी हिम्मत हो अल्लाह की इबादत में नफल पढ़ ले। दूसरा काम, थोड़ी देर बैठ के तिलावत कलाम पाक करें। आधा पारा पढ़ ले, 1 पारा पढ़ ले, 2 पढ़ ले, 5 पढ़ ले, ज्यादा की कोई हद नहीं है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम, तन्हाई में बैठ के जिक्र करे। ये जब से डिवाइसेस का दौर आया है, सोशल मीडिया का दौर आया है, तन्हाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। खिलवत में अल्लाह से बात करना ख़त्म हो गया है। बहुत बड़ा एक तूफ़ान है, बहुत बड़ा एक ज़ुल्म है, ज़्यादती है कि हमारी तन्हाई में पहले रात होती थी और 9-10 बजे और कोई काम नहीं होता था, लोग सो जाते, 9-10 भी देर से बजते थे। अब रात को ये डिवाइसेस जान नहीं छोड़ती हमारी नौजवान नस्ल की। तो रात का वक्त, तन्हाई का वक्त, कुछ वक्त अकेले हो के अल्लाह के सामने जिक्र करें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरा काम। और चौथा काम क्या है? दुआ में अपने आप को लगाएं, दुआ में अपने आप को बिठाएं। अल्लाह ने दुआ मांगना भी हमें सिखाया है, अंबिया के जरिए से सिखाया है। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब्र अय्यूब, 18 साल का मरज,
18 سال کی شدید بیماری کاٹی ہے، جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو، برس کی بیماری میں مبتلا ہوئے، ابتلا تھی، آزمائش تھی میرے اللہ کی طرف سے، لیکن آہ نہیں کی۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ اللہ سے مانگے، وہ آپ کو شفا دے دے، تو کہنے لگے اتنے سال شفا میں، اتنے سال صحت کے گزارے، اب کچھ عرصہ اگر بیماری کا آ گیا تو میں شکایت کرنے لگوں؟ 18 سال گزارے ہیں، اور پھر ساری دنیا قرآن بتا رہا ہے، اس امت کو تو قرآن سکھا رہا ہے کہ اللہ سے مانگنے پہ کیا ملتا ہے۔ پھر میرے اللہ نے قرآن میں بتایا، اذ نادا، ایوب نے پھر جب پکارا اپنے رب کو، اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے ہر طرف سے بیماری نے گھیر لیا ہے، مجھے ہر طرف سے بیماری نے جکڑ لیا ہے، مجھے اب شفا عطا فرما دے، رحم کر دے، ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے اللہ نے ان کو شفا دی ہے۔ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، تنہائی میں اکیلے بیٹھیں، اکیلے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں، اللہ دے گا، اللہ عطا کرے گا۔ اللہ سے دنیا بھی مانگے، اللہ سے اللہ کا تعلق بھی مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سکھائے ہیں، دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہم اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی ولا الی احد من خلقک طرفۃ عین قط۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ میری ذات کی مکمل اصلاح فرما دے، ہر طرف سے میری ذات کو تو سنوار دے، تو نکھار دے۔ اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی، اور مجھے میری اپنی ذات کے حوالے بھی نہ کرنا، خود پسندی میں مبتلا نہ کرنا۔ ولا الی احد من خلقک، اور میرے رب مجھے مخلوق میں کسی کے حوالے نہ کرنا، مجھے مخلوق میں کسی کے سہارے نہ چھوڑنا، میں تجھ سے تیرا سہارا مانگتا ہوں۔ ولا تکلنی الی نفسی ولا الی احد من خلقک طرفۃ عین قط، میں تیرا ساتھ پلک جھپک کے برابر بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، ملی سیکنڈ کے لیے بھی میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا، مجھے اپنے سے دور نہ کرنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اس کے خزانے لامحدود ہیں، اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی سعید واحد، اے میرے بندو تمہارے اول جتنے پہلے گزر چکے ہیں وہ زندہ ہو کے آ جائیں، جتنے بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے انسان اول آخر اکٹھے ہو جائیں اور ایک میدان میں سارے اکٹھے ہو جائیں، کانوا فی سعید واحد، اکٹھے ہو کے کیا کریں؟ پھر سب میرے سے دعا مانگیں، اپنا اپنا مسئلہ بلائیں، اپنے اپنے مسئلے سوال کریں، میں سب کے سوالوں کو سن بھی رہا ہوتا ہوں اور سب کے سوالوں کو پورا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہوں، اور اگر سب کے سوال میں پورے کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی ہم ایک سوئی کو پانی کے سمندر میں ڈبوئیں اور اس میں سے نکالیں، اس سوئی کے ناکے پر جو پانی کا چھوٹا سا قطرہ لگتا ہے، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانے میں نہیں آتی، پھر بھی ہم اس سے نہ مانگیں۔ مانگنا سیکھیں، 10 منٹ کے لیے ان آخری طاق راتوں میں 10 منٹ سے شروع کریں، 10 منٹ ہاتھ اٹھا کے، یوں ہاتھ کھول کے، 10 منٹ ہاتھ یوں رکھ کے نہ، کھول کے، طلب دکھا کے، دو زانو ہو کے بیٹھ کے، اور اکیلے بیٹھ کے 10 منٹ اللہ سے دعا مانگیں۔ 10 منٹ، 5 منٹ دل نہیں لگے گا، 5 منٹ اکتاہٹ ہونے لگے گی، 5 منٹ گزرنے کے بعد دعا میں دل لگنا شروع ہوگا، اور پھر دل کرے گا کہ میرے رب کا میرے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے، میں مانگتا جاؤں، میں مانگتا جاؤں، میں مانگتا جاؤں۔
ایک رات 10 منٹ، دوسری رات 1 منٹ بڑھا دیں، تیسری رات 1 منٹ بڑھا دیں، یا جتنا تھوڑا تھوڑا بڑھاتے چلے جائیں۔ آخری رات 29 روزے جب آپ کی دعا 15 سے 20 منٹ تک پہنچے گی تو اپنے دل کی کیفیت کا بدلتے دیکھیے گا، اور اللہ کی عطائیں دیکھنا، اللہ کا تعلق دیکھنا۔ ہم نے دعا مانگنا بھی نہیں سیکھا، دعا مانگنا۔ اور یہ جتنا تیز رفتار زمانہ جا رہا ہے، میں نے پہلے کہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فرصت ہی نہیں ہے، اور کوئی مصروف بھی نہیں ہے اور فرصت بھی نہیں ہے، سب خام خواہ کے مصروف ہیں، ڈیوائسز پہ نظریں ہیں، اسکرولنگ ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا ختم ہو گیا۔ عبادت نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور ذکر اذکار بھی ہو رہا ہے، دعا مانگنے والے بہت کم رہ گئے اس امت میں۔ دل لگائے دعا میں، دل لگائے دعا میں۔ اس رمضان میں اللہ ہمیں اپنے سے مانگنا دے دے، جیسے انبیاء نے ہمیں سکھایا ہے، جیسے زکریہ علیہ السلام نے مانگا، جیسے یونس علیہ السلام نے مانگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہی دعائیں بھری پڑی ہیں، دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اپنے الفاظ میں، اپنے الفاظ میں جو دل میں آئے رب سے مانگے، دنیا بھی مانگے، اللہ سے اللہ بھی مانگے۔ اے اللہ مجھے اپنا تعلق دے دے، اے اللہ مجھے اپنا آپ دے دے، اے اللہ مجھے تو اپنا بنا لے۔ کتنی دعائیں ہیں، باتیں کریں اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی ذات کا تعارف نصیب فرما دے، اور ہم سب کو اس رمضان میں اپنی معرفت نصیب فرما دے۔